حضرت لقمان کو آپ دیکھیے، اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، وہ اللہ کے باب میں ظلم ہے۔ بندوں کے اوپر ظلم کرنا، بندوں کے معاملے میں بندوں کا حق ان کو نہ دینا برا ہے۔ اس سے برا یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حق اللہ کو نہ دے۔ لا تشرک باللہ، ہم بیٹھ کے اپنے گھر میں بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو کبھی سکھاتے یہ چیز؟ ان کو معلوم ہوگا، وہ بھی ہاں یوٹیوب چینل فالو کرتا ہے، سبسکرائب کیا ہوا اس نے، ہم ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے نہیں چھوڑا، انبیاء نے نہیں چھوڑا اپنی اولاد کو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ سے، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا، میرے اولاد کو بچا اس چیز سے کہ کہیں ہم شرک نہ کرنے لگے۔ اللہ کے خلیل ہیں اور اپنے باپ میں ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہم شرک نہ کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، اے اللہ میرے بچے بھوکے نہ مریں، اچھا جاب ان کو ملے، سیلری ان کی اچھی ہو، ہاں اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں۔ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں کہ دعائیں کتنی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تیرے سامنے صحیح حال میں کھڑے رہیں۔ قیامت کے دن جب میدان حشر میں یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن لوگ رب العالمین کے سامنے، رب العالمین کے لیے جواب دہی کے طور پر کھڑے ہوں گے محاسبے کے لیے۔ اس کھڑے ہونے کے بارے میں کتنے باپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرتے ہیں؟ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ گھر کا ماحول صحیح بنائیں، اللہ سے جوڑیں، گھر میں اپنے گھر والوں کو اللہ سے جوڑیں۔ اور بات یہ ہے نا کہ ہمارے گھروں میں پیسہ 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 اتنا بولا جاتا ہے کہ بچہ بھی صبح پیسہ، دوپہر پیسہ، شام پیسہ، سنتے سنتے اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہونے کے بعد جب پیسہ سب ہوتا ہے لیکن کوئی بھی پاس ہوتا نہیں، سمجھ میں آتا ہے پیسہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے پیسہ حاصل کیا لیکن پیسہ آنے کے بعد بھی زندگی کہاں صحیح ہوتی ہے۔ کتنے لوگ بہت پیسے والے ہوتے ہیں، بچوں کو ہائی ایجوکیشن دیتے ہیں، بہت ہائی، وہ اتنے ہائی جاتے ہیں کہ ماں باپ سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ٹیک آف کر لیتے ہیں۔ پلین بن گیا نا، وہ گاڑی تھوڑی نہ ہے، وہ پلین ہے، وہ ٹیک آف کر کے کہیں اور چلا جاتا ہو، ماں باپ اکیلے بڑھاپے میں رہ جاتے ہیں۔ اولاد کو آپ نے سب سکھایا، آپ نے دین نہیں سکھایا، آپ نے پیسے کی قدر سکھائی، آپ نے اللہ کی قدر نہیں سکھائی، آپ نے ماں باپ کی قدر اللہ سکھاتا ان کو، کیونکہ ماں باپ کی قدر دنیا کے قانون میں نہیں ہے، وہ ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے، بوجھ ہیں وہ اس کے لیے بڑھاپے میں۔ کون برداشت کرے بھائی، میرا کریئر خراب ہوا ان کی وجہ سے، کون دیکھتے بیٹھے، بوڑھا گھر میں ڈالو ان کو، یہ جلدی مر جائیں تو اچھا ہے۔ پیسے والا دماغ یہ ہے، پروفٹ اینڈ لاس۔ دیندار مزاج کون سا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پیسے والا نہیں، دین والا مزاج ہے، اللہ اس کو ایسا بنائے گا، چونکہ آپ نے کیا کیا، اس کو اللہ کی قدر کرنا سکھایا، اللہ نے اس کو ماں باپ کی قدر کرنا سکھایا۔ اللہ نے سکھایا اس کو کیونکہ دین سے جڑا ہو، اس نے قرآن میں پڑھا کہ نیک انسان وہ ہے جو خود ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی حفاظت کرے، پروں میں لے ان کو اپنے، اور پھر اللہ سے بھی دعا کرے کہ میں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہوں لیکن اللہ مرنے کے بعد بھی تو معاملہ ان کا ہے، تو میں اپنی حد تک ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر رہا ہوں، لیکن تو جب میرے پاس یہ چلے جائیں اور میری زندگی میں بھی تو ان پر رحم فرما۔ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ ان پر رحم کر، نہ صرف ان کی دنیا کی وہ سوچے گا بلکہ وہ جب دنیا سے جائیں گے تب بھی ان کے لیے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ ابو میرے پاس نہیں ہے،
اللہ تو ان کا معاملہ اچھا رکھ، ان کو تکلیف سے بچا، وہ تیرے حوالے ہے۔ کیسی اولاد ہے؟ لیکن ایسی بن جاتی ہے اولاد، ایسا بٹن دبا دیا اور بن کے نکلی، ایسا نہیں ہوتا ہے، تربیت سے ہوتی ہے۔